ترین اور اہم مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ یقیناً ہمیں ان تمام مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر ان مسائل میں غلطیاں کر دیتے ہیں اور ہماری نیکیوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا فیضان احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد مدرسہ تحفیظ القرآن کی مبارک ہو۔ انشاءاللہ ہم ان کے بیان سے بھی مستفید ہوں گے۔ آئیے اب میں پھر تقریر کے لیے عزیزم محمد رافع صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ صدر احتشام، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان ہے کہ بولنے کے لیے بیتاب، حروف ہے کہ لفظ بننے کے لیے بے چین، اور الفاظ ہے کہ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے قرار، کیونکہ موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس عنوان سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ دمک گیا، وہ چمک گیا۔ اسی کیفیت کی ترجمانی آج سے 1400 سال قبل دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یوں کی اور کیا ہی حق ادا کیا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں نے اپنے اشعار کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے الفاظ کو چمکایا ہے کہ شروع کرے تو کہاں سے اور بولے تو کیسے، کہ موضوع کا ہر پہلو مصر ہے کہ پہلے مجھے کہا جائے، پہلے مجھے رکھا جائے۔ صدق و راستی کا اصرار ہے، اس اہل موضوع سے ہم سب سے زیادہ متصف ہیں، ہمیں مقدم رکھا جائے، جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کے صبر و حضر کے ساتھی تھے، ہم ہی آگے ہوں گے۔ اشار و قربانی کی آواز ہے کہ ہم تو اس کی فطرت میں تھے، اور کرم و سخاوت کا نعرہ ہے کہ ہم تو اس کی سرشت میں تھے۔ زہد تقوی بے خندہ ہے کہ بلا ہم کبھی اس سے جدا ہوئے، محبت و شفقت کا اصرار ہے کہ وہ ہمارے لیے بنا تھا، اب غرض کا اقرار ہے کہ ہم اس کے لیے بنے تھے۔ حرا کی جماعتی چٹانیں چلا رہی ہیں، ہلم الی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیے۔ مدینے کے سب وادیاں پکار رہی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شرف بخشیے۔ جبل احد کہہ رہا ہے احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ تو اور پہاڑ منتیں کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آغوش میں آئیے کہ آپ کے بنا رہ نہیں سکتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صبا 63 اونٹوں میں سے ہر اونٹ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے مجھے صبا فرمائیے۔ اور پتھروں کے بدلے پھول دے گیا، خون کے بدلے دودھ دے گیا، نفرتوں کے بدلے محبت پھیلا گیا، گالیوں کے بدلے دعائیں بانٹ گیا، کیونکہ جس کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہ گیا، اس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، بے ہنروں کو ہنر سکھاتا تھا، بوجھ والوں کا بار اٹھاتا تھا اور آڑے وقتوں کا آڑ بنتا تھا۔ وہ ہمارے لفظوں کے سہارے اور ویساخی سے مبرہ ہے۔ وہ آیا تو امی تھا، عالم بنا گیا، فقیر بن کے آیا، غنی بنا گیا، یتیم پیدا ہوا تھا، یتیموں کا والی بن گیا، اکیلا اٹھا تھا زمانوں کو کھڑا کر دیا، بے نام کا الزام دیا گیا، قیامت تک نشان چھوڑ گیا۔ وہ تو آیا ہی جیتنے کے لیے تھا اور جیتتا گیا۔ وہ ایسا سورج جو کبھی غروب نہ ہوا، ایسا چاند جس کی روشنی کبھی مات نہیں پڑی، ایسا پھول جو کبھی مرجھایا نہیں، ایسا چراغ جو کبھی بجھا نہیں۔ وہ عیادار پست نگاہ والا، مسکینوں کی عیادت اور غریبوں سے محبت کرنے والا، فقراء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اور غلاموں کی دعوت قبول کرنے والا، حتیٰ کہ جوتے اور کپڑے خود سینے والا، وہ امام الانبیاء والمرسلین فخر الاولین والآخرین، ہمارے لیے عبدیت اور بندگی کی ایسی مثال اور نمونہ چھوڑ گیا جس کے
کے تصور سے ہمیں جھرجھری آتی ہے۔ سر پر خاک ڈالی گئی، چہرے مبارک پر بلغم تھوکا گیا، گردن میں پھندا لگایا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، کبھی ساتھ کے لیے انتقام لیا نہ ہی کوئی جوابی کارروائی کی۔ درگزر کا والی تھا، جود و سخا کا حامی تھا، کبھی کسی پر درازی نہیں کی، عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنوں کی دلداری اس کا شیوا تھا، غیروں کی عزت داری اس کا پیشہ تھا۔ جاتے جاتے میرے دو چار مچلتے الفاظ بھی صاحب موضوع کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ علم و عمل کا گہوارہ، دین و یقین کا شہکارہ، فہم و ذکا کا مہکارہ، حق و بیان کا نکارہ، نور و دیا کا فوارہ، رشد و ہدا کا مینارہ، اور اخلاق و رضا کا وہ امنگ پارہ ہمارے دلوں میں بستا ہے، بستا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔